بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محترم ناظرین، اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں اور وہ کون کون سی مبارک ہستیاں ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں؟ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں اسی کی طرف اشارہ کیا۔ بعض حضرات کے نزدیک اہل بیت میں صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ مبارک اور بزرگ ہستیاں یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ باقی کوئی بھی اہل بیت میں داخل نہیں، چاہے وہ ازواج مطہرات ہوں چاہے صحابہ ہوں، وہ اہل بیت میں داخل نہیں۔ اہل بیت میں صرف یہ لوگ داخل ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ اور ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کالی کمبلی تھی، ایک کالی چادر تھی، آپ نے اوڑھ رکھی تھی۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ چادر میں لپیٹ لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کو بھی چادر میں لپیٹ لیا۔ پھر حضرت فاطمہ تشریف لائیں، ان کو بھی لپیٹ لیا۔ حضرت علی تشریف لائے، ان کو بھی اپنے ساتھ چادر میں لپیٹ لیا۔ یوں ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر میں لپیٹ کر پھر فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں یہی چار بزرگ ہستیاں داخل ہیں، ان کے علاوہ ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں داخل نہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور اس کی دلیل سورہ احزاب کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تو اس آیت سے پہلے جتنی آیتیں گزری ہیں اس میں بھی خطاب اللہ کے نبی کی ازواج کو، آپ کی بیویوں کو دیا گیا، یا نساء النبی، اور دیگر جو خطاب ہے وہ سارا اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیا گیا۔ اور انما یرید اللہ کے بعد والی جو آیات ہیں ان کے اندر بھی خطاب اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کو دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ درمیان والی یہ جو آیت ہے اس میں جو اہل بیت کا لفظ ذکر کیا گیا، اس سے بھی مراد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی ہیں۔ اور عرف میں بھی ہم دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ جب گھر والے کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ بیوی ہی کے لیے بولا جاتا ہے، اور اردو میں گھر والی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور عربی میں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا، وہ بھی داخل ہیں۔ اللہ کے قرآن نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا، اور نبی کے فرمان نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین کو اہل بیت کہا، لہٰذا یہ دونوں مبارک ہستیاں یہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ نہ تو ہمیں اللہ کے قرآن کی بتائی ہوئی اہل بیت کی تشریح کو رد کرنا چاہیے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اہل بیت کہا ان کا انکار کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے صحیح اور اعتدال والی اور درمیان والا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی بتائے ہوئے اہل بیت کو بھی مانیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اہل بیت کو بھی مانیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچ کر، گمراہی سے بچ کر صحیح اعتدال والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔